سب سے بری بیماری، بہت بری بیماری نفاق ہے۔ نفاق کو صحیح طریقے سے سمجھنا بہت مشکل ہے، بہت مشکل اس لیے ہے کہ ہم میں سے چلتے پھرتے بہت سارے لوگ اللہ تعالیٰ اس بیماری سے ہم سب کو بچائے، اس بیماری کا شکار ہوتے ہیں۔ یہ بیماری ایڑی سے لے کے چوٹی تک موجود ہوتی ہے، ہمارے بولنے میں، ہمارے دیکھنے میں، ہمارے سننے میں، ہمارے آنے جانے میں، ہمارے ہر رویے میں۔ یہ بیماری ہمارے جوڑ میں اتری ہوئی ہوتی ہے، لیکن اترنے کے باوجود ہمیں محسوس تک نہیں ہوتا کہ یہ بیماری ہمیں لگی بھی ہوئی ہے کہ نہیں، پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ بیماری ہمیں لگی بھی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے منافق کی مثال کس طرح سمجھائی، بہت جگہوں پر مختلف طریقوں سے، لیکن پہلے پارے میں دیکھیں، مثلہم کمثل الذی استوقد نارا۔ ان منافقین کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کوئی آگ جلا دیتا ہے۔ اب جب یہ لفظ کہے جائیں تو فوراً ایک دیہاتی ان پڑھ، بالکل مدرسے میں نہ جانے والا، اسکول میں نہ جانے والا آدمی بھی سمجھتا ہے کہ آگ جب جلتی ہے تو کیا ماحول پیدا ہوتا ہے، کتنا آسان ہے۔ کمثل الذی استوقد نارا، منافق کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کسی آدمی نے آگ جلائی۔ اب آگ جلانے سے روشنی پیدا ہوتی، فلما اضاءت ما حولہ، کہہ کے ماحول بھی بتا دیا، خود ہی بتا دیا، اگر عقل میں نہ بھی آئے تو سمجھا دیا کہ جب اس کا ارد گرد ماحول روشن ہو گیا، فلما اضاءت ما حولہ ذہب اللہ بنورہم، اچانک اللہ تعالیٰ اس روشنی کو، اس نور کو لے ختم کر دے۔ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ، اب یہ آگ جلانے والا یا آگ جلانے والے ان کو اندھیروں میں چھوڑ دے، رات کی اندھیری ہے، کچھ نظر نہیں آ رہا، کوئی لائٹ نہیں، کوئی روشنی۔ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ، ان کو اندھیروں میں چھوڑ دیا جائے، لا يُبْصِرُونَ، دیکھ نہیں سکتے۔ تاریک رات کی اندھیری کے اندر ہماری دیکھنے والی آنکھ بھی کچھ نہیں دیکھ سکتی، بینا آنکھ بھی نابینا ہوتی ہے۔ اندھیرے کمرے کے اندر جب روشنی چلی جائے، کوئی روشنی نہ ہو، تو دیکھنے والی آنکھ بھی نہیں پتہ چلتا کہ کہاں لائٹ ہے، کہاں کیا ہے۔ ایسے انسان ٹٹول کے دیکھتا ہے، حالانکہ بینا ہوتا ہے، نابینا نہیں ہوتا، لیکن ایک روشنی چلے جانے کے بعد نابینے کی طرح ہو گیا۔ فرمایا کہ ایسا اندھیرا کہ جس میں وہ کچھ نہیں دیکھ سکتا۔ آگے فرمایا سمن بکمن عمی فہم لا یرجعون، یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، یہ واپس نہیں آ سکتے۔ منافقین بہرے اس لیے ہیں کہ ساری دنیا کی باتیں سنتے ہیں لیکن حق بات نہیں سن سکتے۔ ساری دنیا کے نغمے سن سکتے ہیں، توحید کا نغمہ نہیں سن سکتے، رسالت کا نغمہ نہیں سن سکتے، آخرت کا نغمہ نہیں سن سکتے۔ وہ جب بھی کوئی ان سے توحید کی بات کریں، اللہ کے نبی کی بات کریں، آخرت کی بات کریں، وہ یہیں سے ٹکرا کر واپس آ جاتی ہے، وہ ان کے دل کے اندر اترتی نہیں۔ بہرے ہیں، گونگے ہیں، دنیا بھر کی زبانیں بولیں گے، دنیا بھر کی لینگویج ان کو آتی ہے، اردو بھی، عربی بھی، فارسی بھی، انگریزی بھی، فرانسیسی بھی، جاپانی بھی، چائنی بھی، جو زبان دیکھو، ایک آدمی کتنی زبانیں بول رہا ہے، لیکن یہ سب کچھ بول سکتے ہیں، سچ نہیں بول سکتے۔ منافق سب کچھ بول سکتا ہے، جب سچ آئے گا تو اس کی زبان گونگی ہو جائے گی۔ سچ نہیں بول سکتا، سب کچھ بولتا ہے، اور ساری کی ساری کائنات کے مناظر دیکھتا ہے، دیوار دیکھتا ہے، در دیکھتا ہے، مکان دیکھتا ہے، دکان دیکھتا ہے، شجر دیکھتا ہے، حجر دیکھتا ہے، فضا دیکھتا ہے، پرندے دیکھتا ہے، سورج چاند ستارے دیکھتا ہے، سمندر اور مچھلیاں، سب کائنات کی چیزیں دیکھتا ہے۔ اگر نہیں دیکھ سکتا تو حقیقت کو نہیں دیکھ سکتا، آخرت کو نہیں دیکھ سکتا، اللہ کی بتائی ہوئی اس حقیقت سے نہ آشنا۔ اس لیے ہمیں سمن بکمن عمی فہم لا یرجعون، یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، یہ نہیں دیکھ سکتے۔ یہ مثال دی تاکہ انسان اپنے آپ کو نفاق سے بچائے۔ او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق، ساتھ ہی دوسری مثال کہ لوگوں اگر یہ نہیں سمجھ پائے ہو تو یہ تو سمجھو، یا ایسی بارش ہو فیہ ظلمات ورعد وبرق، تین چیزیں، اس بارش میں اندھیری ہو،
ظلمت ہو، بجلی کڑک رہی ہو، چمک رہی ہو، موسلادھار بارش ہو، رات کا اندھیرا ہو. اب یہ اتنی پرابلم کہ رات کا اندھیرا ہے اور موسلادھار بارش ہے، بجلی ہے، کڑک ہے، چمک ہے. یجعلون اصابعہم فی آذانہم، ایسے ماحول کے اندر انسان کیا کہتا ہے؟ اپنی انگلیوں کو اپنی کانوں میں ٹھوکی، کانوں کے پردے نہ پھٹ جائے. بجلی جب کڑکتی ہے تو دل ہلتا ہے کہ نہیں ہلتا؟ قربان جائیں قرآن ہے کیسا منظر کھینچا، کس آسانی کے ساتھ ہمیں سمجھایا. یجعلون اصابعہم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت. انسان ڈر کی وجہ سے کانوں میں انگلیاں دیتا ہے کہ کہیں کڑک کی وجہ سے اور موت کی وجہ سے میں اگلے جہان میں نہ چلا جاؤں، موت کا ڈر ہے اس کو. فرمایا منافق کی مثال بالکل اسی طرح کی مثال ہے. منافق کی زندگی تذبذب کی زندگی، بے چینی کی زندگی، بے قراری کی زندگی، اضطراب کی زندگی، اور ایسی زندگی جس میں خیالات منتشر، دماغ بوجھل، اور رات کو کروٹیں کبھی دائیں کبھی بائیں کبھی ادھر کبھی ادھر. پوری زندگی میں نفاق زدہ آدمی کو سکون میسر نہیں آئے گا، دنیا میں نہیں آئے گا تو آخرت میں تو جہنم کے نچلے طبقے میں ہوگا. ایک مثال کے ساتھ نفاق کو اور منافق کو مجھے اور آپ کو سمجھا دیا. اب دیکھ لیجئے مومن اور غیر مومن میں فرق کس طرح اللہ تعالیٰ قرآن حکیم سمجھا رہا ہے. خاص کر وہ لوگ کہ جو ایمان تو نہیں لاتے لیکن ان کے اعمال بڑے اچھے ہوتے ہیں. آپ نے غیر مسلموں میں دیکھا ہوگا، پڑھے لکھے لوگ تاریخ پڑھتے ہیں، ہسٹری پڑھتے ہیں. تاریخ میں کئی ایسے لوگ ہیں جن کی زندگی ساری کی ساری نیکیوں سے بری ہے. وہ لوگ کہ جو ایمان نہیں لائے، سماجی کام، ڈسپنسریاں، ہاسپیٹل اور اس طرح دیگر لوگوں کو کھانا کھلانا، پلانا، پہنانا، ان کا علاج کرنا، سارے کے سارے وہ اعمال کے جو اچھے اعمال ہیں، بہتر اعمال ہیں، وہ تو ان میں موجود ہیں. اب انسان شک میں پڑتا ہے کہ یا اللہ یہ اتنے نیک ہیں، اتنے خیرخواہ ہیں، اتنے ہمدرد ہیں، اس میں کوئی شک تو نہیں؟ آپ کے ملک کے اندر، آپ لاہور میں ہی آپ گنیں تو آپ کو 20 ایسے ادارے ملیں گے جو غیر مسلموں نے بنائے. گنگا رام کس نے بنایا؟ دیال سنگھ کس نے بنایا؟ میو ہاسپیٹل کس نے بنایا؟ آپ گنتے جائیں، سارے انہی لوگوں کے ادارے بنائے. تو انسان یہ سوچتا ہے کہ اتنے کچھ کرنے کے باوجود ان کے اعمال کیا بنے گا؟ قرآن حکیم نے مثال دے کر سمجھایا. فرمایا کسرابن، ایک مسافر جا رہا ہے صحرا کے اندر، ریتلے علاقے کے اندر، شدت کی پیاس لگی ہوئی ہے، دھوپ چمک رہی ہے. آگے کیا دیکھتا ہے کہ اس کو پانی کا ایک بہت بڑا تالاب نظر آ رہا ہے یا پانی کا بہتا ہوا سمندر نظر آ رہا ہے. تو دل کے اندر امید اٹھی، کوئی بات نہیں، پیاس تو شدت کی لگی ہوئی لیکن آگے جاؤں گا تو یہ تو پانی ہے ماشاءاللہ، ٹھاٹھے مارتا ہو پانی. یہ وہی آدمی سمجھ سکتا ہے کہ جس نے کبھی صحرا کا سفر کیا ہو، ریتلے علاقے کا سفر کیا ہو صحرا کے اندر، اور دھوپ چمک رہی ہو. لیکن چلتا جب وہ آگے چلتا ہے تو وہ اور آگے، وہ آگے چلتا ہے تو وہ اور آگے. حقیقت اس پر کیا کھلی کہ دراصل یہ پانی کا تالاب نہیں ہے، یہ ریت کے وہ ذرات ہیں جو چمک رہے ہیں، اور دور سے دیکھنے والا دیکھتا ہے تو اس کو پانی کا تالاب نظر آتا ہے. اس کو کہتے ہیں سراب، آنکھوں کا دھوکہ. آنکھیں پانی دیکھ رہی ہیں کہ آگے پانی آ رہا ہے، لیکن جب وہاں پہنچتا ہے تو حقیقت کھل جاتی ہے کہ پانی نہیں ہے، ریت کے چمکتے ہوئے ذرات ہیں. فرمایا غیر مسلم جتنے بھی اعمال کرتے ہیں، دیکھنے کے لحاظ سے، وجود کے لحاظ سے تو ان کا ایک وجود نظر آتا ہے کہ یہ اعمال ہیں، لیکن قیامت کے دن وزن کے لحاظ سے کچھ بھی ان کا وزن نہیں ہوگا. اس سے نقطہ ملتا ہے کہ ایمان کتنی بڑی نعمت ہے، ایمان کتنی بڑی نعمت ہے. وہ اتنا کچھ کر کے بھی خالی ہاتھ، اور یہ مومن ایمان لانے کے بعد تھوڑا بھی کرتا ہے تو اللہ اس کو پہاڑوں جیسا بنا لیتے. ایمان بڑی نعمت ہے، ایمان بہت بڑی نعمت ہے. سب سے قیمتی نعمت اگر انسان کے لیے کوئی ہو سکتی ہے تو وہ ایمان کی نعمت ہے. اسی لیے تو انبیاء نے اس چیز پہ محنت کی، ایمان 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 ایمان. یہ بہت بڑی طاقت ہے، بہت بڑی قوت ہے. تو مثال دے کے غیر مسلم لوگوں کے اعمال کا رزلٹ سمجھایا، نتیجہ سمجھایا کہ دیکھو ان کے اعمال ایسے ہیں، نظر آنے میں موجود ہیں مگر حقیقت میں موجود نہیں.